نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے اور آپ پر اپنی خاص رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین۔ عورتوں کی مختلف سزائیں، باحوالہ کتاب تفسیر نور ثقلین، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 155 تا 157۔ امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد طاہرین کی سنت سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آپ کو سخت گریہ و زاری کرتے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کس چیز نے آپ کو بے چین کر دیا اور اتنا رلانے پر مجبور کر دیا؟ رسول پاک نے فرمایا، مجھے جب آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا تھا۔ میں ان کے عذاب کی شدت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میرے پیارے بابا جان، ایسا کیا عذاب آپ نے ان عورتوں پہ دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو میرے پیارے نبی پاک نے فرمایا، میں نے ایک عورت دیکھی جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور دوزخ کی آگ اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جو اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے منہ میں دوزخ کا گرم پانی ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے۔ میں نے ایک اور عورت دیکھی جو بہری، گونگی اور اندھی تھی اور وہ آگ کے صندوق میں قید تھی۔ اس کا دماغ پگھل کر نتھوں سے بہہ رہا تھا اور اس کا وجود برس و جسام کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں نے ایک اور عورت دیکھی جسے منہ کے بل دوزخ کے تنوں میں لٹکایا گیا تھا۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا کہ فرشتے دوزخ کے مکروزوں سے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جس کے چہرے اور بالوں کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنے اندرونی حصے کھا رہی تھی۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جس کا سر خنزیر کا اور دھر گدھے کا تھا۔ اس پر لاکھوں قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے ایک اور عورت کا عذاب دیکھا۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جو کتے کی شکل میں تھی اور دوزخ کی آگ اس کے جسم میں داخل ہو کر منہ سے نکل رہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میرے پیارے بابا جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ یہ تو بتائیے ان عورتوں کا عمل اور ان کا کردار کیسا تھا جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہو رہے تھے؟ رسول پاک نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، جس عورت کو میں نے بالوں کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا تھا، یہ وہ عورت تھی جو مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ جو عورت اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنی زبان سے شوہر کو اذیت دیا کرتی تھی۔ جو عورت پاؤں سے لٹکی ہوئی تھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ جو عورت اپنے وجود کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی وہ لوگوں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی تھی۔ جس عورت کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے تھے، اس پر سانپ بچھو مسلط تھے، یہ صفائی کا خیال نہ رکھنے والی عورت تھی اور جنابت حیض کا غسل نہ کرنے والی تھی اور نماز کو حقیر سمجھتی تھی۔ جو عورت اندھی، گونگی اور بہری تھی، یہ وہ عورت تھی جو اولاد زنا پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوخ کیا کرتی تھی۔ جس عورت کے وجود کو جہنم کے داروں سے کاٹا جا رہا تھا، یہ وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ جس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا اور وہ اپنے اندرونی حصے کھانے میں لگی ہوئی تھی، وہ مختلف قسم کی لڑکیوں کو بیچنے کا کام کرتی تھی اور لڑکیوں کو خرید کر مردوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ جس عورت کا سر خنزیر اور دھر گدھے کا تھا وہ چغل خور اور جھوٹی عورت تھی۔ وہ عورت جس کی شکل کتے کی تھی اور جس کے جسم میں آگ داخل ہو کر منہ سے نکل رہی تھی وہ گلوکارہ اور حادثہ عورت تھی جو اپنی زندگی میں گانے گایا کرتی تھی، جو خوبصورت بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہو کر گانے گاتی تھی،
پھر رسول پاک نے فرمایا ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے اس کا شوہر راضی ہو گیا۔ میرے محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، عورتوں کو اسلام میں اللہ پاک نے بڑا مقام اور منزلت سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے جنت کو عورت کے قدموں میں ڈال دیا ہے، جسے ماں کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جنت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ پاک نے جنت کو ایک عورت کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ کو اس سے عورت کے مقام و منزلت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ عورت جسے اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا، عورت جس کو اللہ پاک نے ماں کا جذبہ کہا ہے، کہ عورت جسے اللہ پاک نے ماں کو پیدا کیا تو اپنی طرف سے محبت کا تحفہ اس کے دل میں رکھ دیا، کہ عورت جس کے بارے میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ میرے لیے دنیا میں 3 چیزیں پسندیدہ ہیں، جس میں سے ایک نیک عورتیں ہیں۔ ایک اور جگہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی اور اس کے ساتھ اچھی طرح پرورش کرے گا، اس کو جوان کرے گا اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرے گا، اور وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میں 2 برابر والی انگلیاں۔ لیکن میرے محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جب انہی مسلمان عورتوں کو ٹک ٹاک پر ناچتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، مارننگ شو میں اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، جب ٹی وی پر مختلف قسم کے فلموں اور ڈراموں میں اپنا جسم دکھا رہی ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی اسلامی امت مسلمہ، نبی پاک کی عورتیں، نبی پاک کی امتی ہیں، جس کے قدموں میں اللہ پاک نے جنت ڈال دی ہے۔ کیا یہ وہ عورتیں ہیں جسے اللہ پاک نے رحمت قرار دیا ہے؟ افسوس میری بہنوں، صد افسوس، تم اپنے مقام اور منزلت سے واقف ہی نہیں ہو۔ تم کو اللہ پاک نے کس مقام سے نوازا ہے، لیکن افسوس تم نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ میری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ پاک کی طرف لوٹ آئیے، ورنہ جو عذاب آپ کے منتظر ہیں ان سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔